आपको इतना भी, आपको इस बात पर भी इतना ही यकीन है शिबली फराज साहब कि जो आप स्पेसिफिक डेट्स दे रहे हैं کہ مڈ آف جین تک 15 جنوری تک نواز شریف صاحب کو آپ لوگ واپس لے آئیں گے؟ دیکھیں یہ تو ہمارا ٹارگٹ ہے، یہ انشاءاللہ. دیکھیں ہم جو ہے تو کسی مجرم کی تلاش میں ہیں، ہم کو یہ تو نہیں ہے کہ کسی ایک معصوم سے کسی شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دیکھیں قانون، لیکن آپ خود ہی اپنی گفتگو میں کہہ چکے ہیں نا کہ برطانیہ سے ہمارے اس طرز کے معاہدے نہیں ہیں اور پاکستان کو ایسا کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، اس کے لیے نمبرز نہیں ہیں، تو پھر کیسے لائیں گے ان سب کی عدم موجودگی میں؟ دیکھیں کئی طریقے ہوتے ہیں، آپ ڈپلومیٹک پریشر ڈال سکتے ہیں اور بھی لیگل آپشنز ہم دیکھ رہے ہیں. اور برطانیہ کو بھی سوٹ نہیں کرتا ہے کہ اس کے ملک میں ایک ایسے اس ملک کا ایک ایسا امیج بن جائے جس میں کہ یہ تاثر جائے کہ برطانیہ میں وہ لوگ جو کہ اپنے ملکوں سے، چاہے وہ افریقہ کے ممالک ہوں، چاہے وہ پاکستان یا اپنے انڈیا سے ہوں، پاکستان سے ہوں، یہ آماجگانی بننی چاہیے ان لوگوں سے جو کہ اپنے ملک کا پیسہ لوٹ کر اور وہاں پہ رہ رہے ہیں. لیکن شبلی صاحب جب پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے لیے برطانیہ جانا بھی پڑا تو جاؤں گا، یا یہ خبریں آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں وزیر اعظم سے ہی بات کر لوں گا، وہاں کے جرنیل، اس کا فیصلہ برطانیہ کے جرنیل نے کرنا ہے یا عدالت نے کرنا ہے برطانیہ کی کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا نہیں؟ ہم برطانیہ کی بات کر رہے ہیں. جرنیل کی کہاں بات ہوئی ہے؟ تو بورس جانسن کی بات میں پوچھ رہا ہوں وہاں کے چلیں وزیر اعظم نے یا کس نے فیصلہ کرنا؟ عدالت نے فیصلہ نہیں کرنا یا وزیر اعظم نے کرنا ہے؟ کہاں کے؟ برطانیہ کے. جی جی نہیں دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا ایک انٹرنیشنل ایک سٹیچر ہے، وہ ان ممالک میں رہے ہوئے ہیں، وہ وہاں کے بھی کئی لوگوں کے ہیرو ہیں. وہاں کی جو پولیٹیکل کلاس ہے، چاہے وہ ہے وزیر اعظم ہے، یہ سارے جو ہے تو اس کا ایک خان صاحب کی ایک رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور وہ اپنے جو بھی ان کا ذاتی تعلق وہاں پہ ہے وہ اس کو بھی استعمال کریں گے. اصل چیز پتہ ہے کیا، کسی ایسے ملک کی بات تو نہیں کر رہے نا جہاں پر بادشاہت ہو، یہاں تو وہاں تو ڈیموکریسی ہے، تو وہاں وزیر اعظم بھی عدالت پہ اثر انداز تو نہیں ہو سکتا نا وہاں پہ. اچھا دیکھیں وسیم، میں اس کو اس طرح لیتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں بحث اس پہ ہو رہی ہے، یہ ایک عجیب سا نیریٹو ہے جو میرے میڈیا کے دوست استعمال کر رہے ہیں. نمبر 1، قائد اعظم کے مزار پہ بے حرمتی ہوئی، بحث کس پہ ہو رہی ہے کہ جی آئی جی اغوا ہو گیا، کس طرح سے اس کو جیل سے لے گئے، کس طرح دروازہ توڑا. نمبر 1. اچھا. نمبر 2، کوئٹہ میں باتیں ہوتی ہیں پاکستان کو توڑنے کی، آزاد بلوچستان کی. بات کس پہ ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے کہ جی آیا یہ جلسہ بڑا تھا، یہ کیا ہوا، یہ کیا نہیں ہوا. اب ادھر جو ہے جب آنے کی بات ہو رہی ہے تو بجائے اس پہ کہ آپ یہ کہیں کہ جی بالکل پوری قوم کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، میڈیا کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، کہ ایک مجرم جس کو کہ عدالت نے مفرور قرار دیا ہے وہ ملک سے بھاگا ہوا ہے، ملک کے قانون سے بھاگا ہوا ہے، آپ کے اور میرے پیارے پاکستان کے قانون سے بھاگا ہوا ہے، اور وہ آ کے ادھر جو ہے تو آگ لگا رہا ہے اس ملک میں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ نہیں، اس بات پہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ جی بالکل ٹھیک ہے شبلی صاحب ان کی تو اولاد بھی باہر ہے، ان کے پیسے بھی باہر ہیں، ان کی جائیدادیں بھی باہر ہیں، تو بحث اس پہ ہو رہی ہے کہ آیا ہم انہیں لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے. بڑی ویلڈ بات. میں عرض کرتا ہوں میری یہ رائے ہے کہ بالکل جب نون کے لیڈران سے بات ہوگی اور ہوتی ہے اور ہوئی ہے، آن ایئر ہوئی ہے، تو ہم ان سے پھر یہ سوال نہیں کرتے، پھر ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ صفدر صاحب نے نعرے کیوں لگائے. پھر یہ سوال نہیں کرتے کہ آئی جی اغوا کیوں ہوا. جب نون کے لیڈران سے بات ہوگی تو ان سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب کیسے واپس آ سکتے ہیں، پھر ان سے یہی سوال ہوگا کہ نواز شریف صاحب باہر بیٹھے کیوں ہیں، واپس ہیں. لیکن جب آپ سے بات ہوگی تو ظاہر ہے یہ انجمن ستائش باہمی پروگرام تو نہیں ہے نا کہ میں آپ سے کہوں شبلی صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ مجھ سے کہیں بدامی صاحب. اس لیے ریلیونٹ سوال ہوگا نا ریلیونٹ بندے سے. تو اس لیے آپ سے وہ سوال نہیں کہ آپ کہیں کہ بدامی صاحب چھا گئے، پھر میں آپ سے کہوں شبلی صاحب آپ بھی چھا گئے ہیں، پھر ہم آگے بڑھے تالیاں بجاتے ہیں. نہیں میں دیکھیں کسی طرح سے بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس طرح کر رہے ہیں. دیکھیں بات اصل میں جب تناظر میں ہو جائے، بیکاز ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے ناظرین ہیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کے بعد شاید جو آپ سوال پوچھیں جو دوسری پارٹی سے اس وقت شاید وہ نہ دیکھ رہے ہو. یہ کانٹیکسچوائز کرنا چاہیے کہ جی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی 15 جنوری تک انہیں واپس لائیں گے. آپ کے خیال میں کہ آپ کو خود واپس نہیں آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے. میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے واپس. اور یہ ظاہر ہے لیکن وہ اس طرح میں نے کہا کہ اس کا اظہار تو میں کوئی جب اس پارٹی کے رہنما ہوں گے تب کروں گا. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یقین ہے کہ ایسا آپ کر پائیں گے اور نواز شریف صاحب کو جب 15 جنوری سے پہلے لے آئیں گے. ٹھیک ہے، اخلاقی جواز ہے وسیم. دیکھیں کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کا ایک اخلاقی جواز بھی ہوتا ہے. آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی، آپ کی اپنے پاکستان کے عوام، آپ کی عدالتیں، یہ تو ایک ہمارا ایک اسٹرانگ ایک اخلاقی ہمارا ایک
ہمارے پاس قوت ہے, ہمارے پاس قانون کی قوت ہے, تو ہم تو پوری کوشش کریں گے اس کو واپس لانے کے لیے. ہم تو یہ نہیں ہے کہ کوئی جہاں سے 7 گھنٹے فلائٹ لے کے چلا گیا ہے ملک کے ساتھ اتنی زیادتی کر کے, جس کی قیمت ادا کر رہے ہیں عوام, چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہو, چاہے وہ اداروں کی صورت میں ہو, جہاں پہ کوئی چیز فنکشن نہیں کرتی ہے. وسیم, آپ مجھ سے یہ تو ایگری کریں گے نا کہ آپ کسی بھی ادارے چلے جائیں, آپ تو سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت پچھلے 10, 15, 20, 25 سال سے, بلکہ اب 40 سال سے کہہ لیں ہے. آپ دیکھیں آپ کے کراچی کا کیا حال ہے, آپ دیکھیں آپ کے انٹیریئر سندھ کا کیا حال ہے, آپ دیکھیں کہ پنجاب میں سوائے لاہور کے اور کچھ اور شہروں کے سدرن پنجاب میں کیا حال ہے, تو دیکھیں خیبر پختونخوا میں کیا حال ہے, دیکھیں مرز وہ جو پاٹا تھے اس کا کیا حال تھا. بالکل ایسا ہی ہے, اور جب پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بیٹھتے ہیں تو اسی پہ بات کرتے ہیں, کراچی میں بارشیں ہوتی ہیں اسی پہ پروگرام کرتے ہیں, اور کرنے بھی چاہیے, اور تنقید کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہا. اچھا میں نے کہا وہی لوگ ہیں جو کہ آج دے رہے ہیں ڈیٹ ہمیں, ٹھیک ہے, وہی لوگ ہیں جو کہ 2 سال 40 سال سے 50 سال, میں تو اس کا جواب دے رہا ہوں نا جو بلاول نے کہا ہے, جو مریم نے کہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کی حکومت آپ کے سامنے ہے پچھلے 40-50 سال سے. سر اب یہ بتائیے گا, بالکل اس طرح مزار قائد کے حوالے سے کہا کہ یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور میں تکرار بھی کر دیتا ہوں اس پہ کہ یہ جو ہوا ہے ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور ایسا آگے بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کے خیال میں تو اس پر تو یہ کامنٹ ہے, اور جب اس پہ ہم مخالفین دوسری پارٹی سے بات کرتے ہیں, آپ کے مخالفین سے, تو ہم اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. آپ لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا اگر ایک صوبے کے آئی جی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو یہ نہیں ہے اتنا امپورٹنٹ ایشو کہ اس کو وزیر اعظم صاحب بھی اس پر انٹرویو میں صرف ہنس کے کہتے ہیں کہ کیا سرکس ہے. یعنی جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ آپ کی بھی رائے ہوگی نا کہ سارے اداروں کا احترام بہت ضروری ہے, پولیس, عدلیہ, فوج, سب کا. تو اگر کسی ادارے کا, یعنی میں اپنے کسی پولیس والے کو فون کروں اپنے صوبے میں کہ یار فلاں میرا جاننے والا اغوا ہو گیا, تو سامنے سے وہ کہے بھائی ہمارا تو آئی جی اغوا ہو گیا, آپ کیا بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی عجیب, اس کا بھی مورال ڈاؤن ہوگا نا. تو یہ کہ ایسا معاملہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب زیر لب مسکرا کے کہہ دیں صابر شاکر صاحب کو انٹرویو میں کہ کیا کامیڈی سرکس ہے, اور بات ختم ہو